دیکھیے اس کائنات میں بظاہر ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ کوئی بھی کام ہو رہا ہے نا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب بن رہا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ بن رہی ہے، اسباب کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے ہیں. لیکن کیا اسباب کی دنیا پر یہ نظام چل رہا ہے؟ اس دنیا کا یہ جو معاملہ ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ ایک ڈرامے سے زیادہ نہیں ہے اس کی حیثیت. وہ ڈرامہ 3 گھنٹے کوئی بادشاہ بن کے بیٹھا ہے، 4 گھنٹے بادشاہ بن کے بیٹھ جائے گا، ایٹ دی اینڈ باہر دنیا میں آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ فقیر سے بھی بری حالت میں ہو. بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کر لی، آپ جناب ملک کے صدر بن گئے، گارنٹی ہے کہ صبح جو فرض کر لیں آپ نے آج بنے، آج کوئی جیسے الیکشن کا آج کل تو ہو رہا ہے جی، وزیر اعظم بن گیا، آج رات وزیر اعظم بنا، صبح پتا ہے کہ پارلیمنٹ تک پہنچ بھی پائے گا؟ کہ ایک بادشاہ نے کوئی بڑا محل بنایا، اعلیٰ قسم کا، کسی درویش کو بلایا، اس نے وزٹ کروایا جی کہ دیکھیے میں نے بڑا اعلیٰ. تو درویش نے دیکھا، اس سے پوچھا جی کیسا لگا آپ کو میرا محل؟ بادشاہ نے پوچھا، اس نے کہا جی اچھا ہے، لیکن بس 2 چیزوں کی کمی ہے، اگر ان 2 چیزوں کی کوئی گارنٹی ہو، ذمہ داری لے لے تو پھر یہ بہت اعلیٰ ہے، ورنہ فضول ہے. انہوں نے کہا، بادشاہ نے کہا بتائیے 2 چیزیں کیا 20 چیزیں پیش کر دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی راہ پر دینا ہے تو ذرا یہ سوچ کر دو کہ اصلاً کس کو دے رہے ہو. نعت سننے والا تو آ کے بلکہ پیسے بھی دے گا، اور نعت پڑھنے والا کہے گا میرے ساتھ تو اتنے پیسے پہلے طے کرو گے تو میں پڑھنے آؤں گا. تجھے عشق رسول نہیں ہے بھئی، وہاں تو دین کاروبار بن چکا ہے نا. تلاوت کرنے والا بھی پیسے لے گا، نعت پڑھنے والا بھی پیسہ لے گا، ہیں جی. اسی طرح جناب تقریر کرنے والا بھی پیسے لے گا. آپ ٹھیک ہے اپنے آپ کو مصروف کر چکے ہیں، اس کے لیے ایک تنخواہ ہے، بنیادی ضروریات زندگی ہیں، بالکل جائز ہے. دین کاروبار نہیں ہے. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. حضرات، پچھلے ہفتے بھی ہم نے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ پر مال خرچ کرنے کی فضیلت کے حوالے سے پورا ایک رکوع پڑھا تھا. یہ 37واں رکوع ہے سورہ بقرہ کا. اس میں بھی اسی حوالے سے بات آ رہی ہے ابتداً کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. اے ایمان والو، خرچ کرو اس میں سے جو پاکیزہ چیزیں تم کماتے ہو، یعنی پاکیزہ مال، حلال مال، رزق حلال جو ہے وہ اللہ کی راہ پر خرچو. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے اس میں سے بھی. مراد یہ کہ ظاہری بات ہے وہاں پر جس معاشرے میں قرآن نازل ہو رہا ہے، یعنی عربوں کے معاشرے میں مال کیا تھا؟ یا تو کچھ کھیتی ہے جیسے کہ کھجور کی فصل ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ جانور ہیں جو کہ اللہ کی راہ پر دیے جا رہے ہیں، یہی ان کا عام طور پہ مال مویشی جیسے ہم کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی راہ پر جب خرچنے لگو، اللہ کی راہ پر کچھ دینے لگو تو ناقص مال مت اللہ کی راہ پر دو، بیمار جانور مت دو. اسی طرح وہ فصل کا حصہ جو کہ تمہیں خود کو پسند نہیں ہے وہ اللہ کی راہ پر مت دو. جیسے کہ ہمارے ہاں، کیونکہ ہمارا ملک بھی زرعی ملک ہے، عشر کی بات جب آتی ہے تو عشر نکالنے والے پہلے تو نکالتے نہیں، جو نکالتے ہیں تو وہ بھی پھر وہ گندم نکالی جاتی ہے کہ جس کا ریٹ اچھا نہ لگتا ہو، جس میں بھوسا ہو، مٹی ہو، خراب ہو، وہ عشر کے نام پر نکال کر اور غربا میں تقسیم کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی راہ پر دینا ہے تو ذرا یہ سوچ کر دو کہ اصلاً کس کو دے رہے ہو. گویا کہ اللہ کے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی روز قیامت ایک شخص سے پوچھا جائے گا کہ اے بندے، میں تیرے پاس آیا تھا اور میں نے تجھ سے کھانے کو مانگا تھا،
وہ کہے گا اللہ تو بے نیاز ہے ہر چیز سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے مانگتے اور کھانے کو مانگتے، اسی طرح میں نے تجھ سے پہننے کو مانگا تھا. تو وہ کہے گا بندہ کہ یعنی تو بے نیاز ہے اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ جو میرا بندہ جو ضرورت مند آیا تھا وہ اصلاً کون تھا؟ میرا بندہ تھا نا، تو گویا وہ میری طرف سے ہی آیا تھا، میرا بھیجا ہوا تھا. تو اس کو نہیں دے رہا تھا، گویا کہ مجھے دے رہا تھا. تو تم اللہ کی راہ پر جب دینے لگے ہو تو ذرا سوچ سمجھ کر دو کہ کیا دے رہے ہو. کیا جو چیز اپنے پسند میں نہیں ہے، جو چیز دل سے اتر گئی، وہ دو کوئی اللہ کی راہ پر؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو اللہ کی راہ پر وہ چیزیں، من طیبات ما کسبتم، وہ جو تم پاکیزہ چیزیں کماتے ہو، اعلیٰ چیز دو اللہ کی راہ پر. ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو کچھ بھی ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے، جو پیداوار دی ہے اس کا عشر دے رہے ہو تو وہ بھی اعلیٰ چیز دو. ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور مت ارادہ کرو، مت یہ کوشش کرو کہ تم ناپاک چیز، مراد یہ کہ بیکار چیز، ناقص چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ پر دو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، جبکہ تم خود نہیں ہو اس کے لینے والے. یعنی خود تمہیں پسند نہیں ہے ایک طرف تو یہ بھی بات ہے، اور دوسری یہ کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ وہی چیز کل کو تم کوئی اس حال کو پہنچ جاؤ کہ تمہیں لوگوں سے مانگنا پڑ جائے اور لوگ تمہیں وہی چیز دیں تو تم پسند نہیں کرو گے اس کو لینا. جو چیز تمہیں اپنے لیے پسند نہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تو وہ ہے جو اپنے لیے جو وہی چیز پسند کرتا ہے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، تو وہ چیز دو جو تمہیں اپنے لیے بھی پسند ہو، جبکہ تم خود اگر اس حال کو پہنچ جاؤ تو اس کو لینے والے نہیں ہو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غنی حمید، کہ بے شک اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے اور تمام خوبیوں والا ہے. اللہ تمہارا معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ محتاج ہے کہ تمہارے ذریعے سے ہی کام لے گا. آج اللہ نے اگر تمہیں اس قابل بنا دیا کسی بھی اعتبار سے کہ تم کسی کے کام آ سکو تو یہ اللہ کا احسان مانو. اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ تم سے یہ صلاحیت ہی چھین لے. اگر اللہ نے آج کسی کو کچھ دے رکھا ہے، وہ اس قابل اللہ نے اس کو بنا دیا کہ تمہیں ذریعہ بنا دیا لوگوں تک کوئی فائدہ پہنچانے کا، تو اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ تم سے ذریعہ وہ چھین لے، وہ صلاحیت چھین لے، وہ مال چھین لے. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ بے نیاز ہے. اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے کہ تم سمجھو کہ تم ہی اب دو گے تو بات بنے گی. اس لیے اس بات سے بھی ڈرو. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، جان لو کہ شیطان ہے یہ تمہیں ڈراتا ہے. اصلا یعدکم الفقر، وہ تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے کہ کہیں تم اللہ کی راہ پر خرچ کرو گے تو کہیں خود نہ تنگ دست ہو جاؤ، خود ہی تم فقیر نہ ہو جاؤ، غریب نہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے جی. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء، اور یہ شیطان ہے جو تمہیں بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کی طرف لے کر جاتا ہے. وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ جو ہے وہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور اپنے فضل کا. اللہ کی راہ پر تم خرچ کرو گے، اللہ تمہارے اس کے بدلے میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کریں گے اور اپنے فضل سے تمہیں اور بھی بڑھ کر عطا فرمائیں گے. جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ جو ہے وہ ایک دانے کو جیسے 700 دانے میں تبدیل کر دیتا ہے کہ ایک دانے پر ایک پودا ہوگا، اس میں 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانہ. پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا. تو اللہ جو ہے وہ اپنے فضل سے تمہیں اور بھی عطا کرے گا. اللہ تو جو ہے وہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تو صدقات کی نشو نما کرتا ہے، بڑھوتری کرتا ہے، ان میں اضافہ کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ جو ہے بڑی وسعت والا اور حکمت والا ہے. یؤتی الحکمۃ من یشاء، وہ یعنی اللہ جو ہے وہ حکمت عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جان لو کہ جس کو اللہ نے حکمت عطا کر دی گویا کہ اس کو تو بہت بڑی خیر عطا فرما دی، خیر کثیر عطا فرما دی. اور حکمت کیا ہے؟ دانائی، شعور کی پختگی. محکم چیز کسے کہتے ہیں؟ آیات محکمات. سورہ آل عمران میں بیان فرمایا نا کہ قرآن پاک کی 2 قسم کی آیات ہیں، ایک ہیں آیات متشابہات اور دوسری ہیں آیات محکمات. ہن ام الکتاب، فرمایا کہ وہ کتاب کی جڑ اور بنیاد ہیں آیات محکمات، پختہ آیات. اسی طرح محکم کسی شے کا بھی جو ہے وہ پختہ ہو جانا. عقل کی پختگی اور شعور کی پختگی کا نام ہے حکمت. اور عقل کی اور شعور کی پختگی، میچورٹی، اس کا نتیجہ اور حاصل یہ ہونا چاہیے اور ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ وہی بات کہ تہ میں چھپی باتوں کو بھی جان جائے، سمجھ جائے. جی، ظاہری چیز تو ظاہری بات تو ہر کوئی سمجھ جائے گا، لیکن وہی بات کہ تہ میں چھپی بات، دل میں چھپی بات،
یہ ہے حکمت اور دانائی کا معاملہ. اسی طرح حکمت یہ ہے، اصل حکمت، کہ انسان جو ہے وہ کائنات کی پوشیدہ حقیقتوں کو سمجھ جائے، جان جائے، مان جائے، اور ان کی ہی کہہ لے کہ اس تک اس کی رسائی ہو جائے کہ اسی کو پھر وہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لے. مثال کے طور پر سب سے بڑی مثال، سب سے بڑی حقیقت اس کائنات کی وہ اللہ ہے. دیکھیے اس کائنات میں بظاہر ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ کوئی بھی کام ہو رہا ہے نا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب بن رہا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ بن رہی ہے، اسباب کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے ہیں. لیکن کیا اسباب کی دنیا پر یہ نظام چل رہا ہے؟ کیا اس کو اسباب، جیسے کہ وہ ایک کہہ لیجئے کہ دہریے جو ہے، جو خدا کے منکر ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے. کیا یہ خود بخود چل رہی ہے؟ اس کی ڈوریں، اس کا کنٹرول کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اصلاً تو یہی ہے حقیقت کہ بظاہر عالم اسباب میں مجھے کسی سے فائدہ پہنچا یا کوئی نقصان پہنچا، یہ بظاہر تو سبب بنا ہے، کوئی وجہ بنی ہے، کوئی شخص، کوئی ریزن بنی ہے، کوئی شخص جو ہے سبب بنا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی مجھے نہیں پہنچ سکتا، نہ خیر نہ شر، نہ کوئی میرا نفع کر سکتا ہے نہ نقصان. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اللہ تعالیٰ سورہ تغابن میں بیان فرماتے ہیں کہ نہیں پہنچتی ہے تمہیں کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی خیر، کوئی بھی شر، کوئی بھی معاملہ سوائے اس کے کہ اللہ کے حکم سے پہنچتا ہے. کوئی بھی یہاں پہ معاملہ ایسا نہیں ہو سکتا، اس کائنات کی جو بھی کہہ لیں کہ اسباب ہیں، وسائل ہیں، ذرائع ہیں، مجھے نفع نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے کہ ساری دنیا کے جن و انس مل کر بھی تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوگا، اور اسی طرح کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوگا. اس بات کو سمجھ لینا، اس بات کی حقیقت کو پہچان لینا کہ میں کوئی اندھی بہری اسباب کے سپرد نہیں کر دیا گیا، بلکہ میرا خالق، میرا مالک، وہ میرا محافظ بھی ہے، وہ میرا نگہبان بھی ہے، وہ میرا سرپرست ہے، وہ میرا ولی ہے. کوئی چیز مجھے ایسے ہی نہیں گزرتے پڑتے دھکا مار کے جا سکتی، مجھے ایکسیڈنٹ کر کے جا سکتی، کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ میرے اللہ کا حکم نہیں ہوگا. اس بات کو جب انسان سمجھ جائے تو اس کا نقطہ نظر ہی بدل جائے گا. پھر جو دنیا سے شکایتیں ہیں، دو ہی صورتیں ہوتی ہیں نا، کسی سے نقصان پہنچ گیا تو اس دنیا سے شکایتیں ہیں، اور کسی سے نفع اٹھانے کے لیے اس کی چاپلوسیاں ہیں، خوشامدیں ہیں، عزت نفس جو ہے وہ انسان اپنی مجروح کرواتا ہے. اگر یہ حقیقت سامنے آ جائے، اس بات کو سمجھ جائے، شعور کی پختگی اس سطح کو پہنچ جائے، یہ حکمت جس کو عطا کر دی گئی کہ نہیں بھائی کسی سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں، اللہ ہی ہے سب کچھ کرنے والا. پھر کیا ہوگا حاصل اس کا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ جو 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، پھر وہ ایک سجدے کو ہی بس پکڑے گا، پھر وہ اللہ ہی سے مانگے گا، اللہ ہی کے سامنے جھکے گا، اسی کے سامنے اپنے آپ کو کہہ لیجئے کہ پیش کرے گا، اسی سے مانگے گا، اسی سے امیدیں وابستہ کرے گا، اسی کے خوف رکھے گا. پھر نہ دنیا میں کسی کا خوف ہوگا، نہ کسی سے امید ہوگی، نہ کسی کی چاپلوسی، نہ خوشامد، کچھ بھی نہیں ہوگا. اب یہ انسان جو ہے وہ اصلاً اپنی انسانیت کی معراج کو پہنچے گا. ادروائز انسان جب اللہ کو چھوڑتا ہے، اللہ کے در کو چھوڑتا ہے نا، تو نتیجہ ہی نکلتا ہے ذلیل و خوار ہوتا ہے. میں نے بتایا نا، کسی سے نفع کی امید پر اس کی خوشامد، اس کی چاپلوسی، اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا، منہ ٹیڑھا کرنا، یہ سارا کچھ ہوگا. کسی کا خوف ہوگا تو بھی یہی کچھ ہوگا، تو ذلیل و خوار ہی کر رہا ہے نا. اور جب اللہ کے دامن سے جڑ جائے گا، یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اس کے اختیار میں تو میرا کوئی نفع یا نقصان ہے ہی نہیں، تو پھر کیوں اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کرے گا. یہ ہے حکمت، یہ ہے عقل کی پختگی، دانائی، جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے سو حکمت عطا فرماتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے یہ حکمت عطا کر دی گئی، یہ شعور کی پختگی عطا کر دی گئی، تو پھر وہ کیا ہے کہ اس کو تو بہت بڑی خیر عطا کر دی گئی. اور اسی طرح کائنات کی دوسری بڑی حقیقت جو ہے وہ موت ہے. اس حقیقت کو سمجھ لینا انسان اگر سمجھ لے کہ یہ دنیا تو عارضی ہے، سب 4 دن کا کھیل تماشا ہی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ دھوکے کا سامان ہے. سب جو کچھ نظر آ رہا ہے دھوکا ہے. اس کو ہمارے استاد محترم ایک مثال سے بیان کیا کرتے تھے کہ جیسے
کوئی ڈرامہ ہے، اس ڈرامے کے اندر کوئی بادشاہ بنا بیٹھا ہے، کوئی فقیر بنا بیٹھا ہے، لیکن کیا اس ڈرامے کا بادشاہ بادشاہ ہے؟ نہیں ہے. اور اس ڈرامے کا فقیر فقیر ہے؟ نہیں ہے. اصل تو باہر جب وہ پریکٹیکل زندگی میں باہر آئیں گے دونوں، تو جو وہاں کچھ ان کی حیثیت ہے وہ ہے. اسی طرح اس دنیا کا یہ جو معاملہ ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ ایک ڈرامے سے زیادہ نہیں ہے اس کی حیثیت. وہ ڈرامہ 3 گھنٹے کوئی بادشاہ بن کے بیٹھا ہے، 4 گھنٹے بادشاہ بن کے بیٹھ جائے گا، ایٹ دی اینڈ باہر دنیا میں آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ فقیر سے بھی بری حالت میں ہو. اسی طرح اس دنیا کا بادشاہ کتنے گھنٹے کا بادشاہ، یوں کہہ لیجئے 50-60 سال کا بادشاہ ہوگا. 60 اتنی بھی عام طور پہ نہیں ملتی، ورنہ تو کتنے اس دنیا کی کامیابی، اس دنیا کا راحت، بڑے سے بڑی کہہ لے کہ نعمت، وہ کیا ہے؟ سب عارضی ہے. اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی وہ کیا ہے؟ آخرت کی زندگی. اصل زندگی وہ زندگی ہے. ذالک یوم التغابن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہے اصل جیت اور ہار کا دن. جو وہاں جیت گیا اب یہ دائمی جیت گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وہاں کی زندگی کوئی ختم ہونے والی ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کا. یہ ہے اصل کامیابی. اور جو وہاں ہار گیا پھر وہ دائمی ہار گیا. تو اصل تو جیت اور ہار کا دن وہ ہے. یہ دنیا تو عارضی ہے، بس کچھ وہی بات ہے. آپ سالوں کو ضرب دے لیجیے، گھنٹوں کی ہی بات ہے، اور یہ کب ختم ہو جائے گی یہ کہانی یہ بھی نہیں پتا. بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کر لی آپ، جناب ملک کے صدر بن گئے. گارنٹی ہے کہ صبح جو فرض کر لیں آپ نے آج بنے، آج کوئی جیسے الیکشن کا آج کل دور ہے جی، وزیر اعظم بن گیا، آج رات وزیر اعظم بنا، صبح پتا ہے کہ پارلیمنٹ تک پہنچ بھی پائے گا؟ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ اور صبح واقعی حلف لے کے وزارت عظمیٰ کے عہدے پر بیٹھ بھی جائے گا کرسی پر؟ کوئی گارنٹی نہیں. اس حوالے سے ایک حکمت کی بات ہے، کہہ لیں کہ ایک بادشاہ نے کوئی بڑا محل بنایا، اعلیٰ قسم کا، کسی درویش کو بلایا، اس نے وزٹ کروایا جی کہ دیکھیے میں نے بڑا اعلیٰ. تو درویش نے دیکھا، اس سے پوچھا جی کیسا لگا آپ کو میرا محل؟ بادشاہ نے پوچھا. اس نے کہا جی اچھا ہے، لیکن بس 2 چیزوں کی کمی ہے. اگر ان 2 چیزوں کی کوئی گارنٹی ہو، ذمہ داری لے لے تو پھر یہ بہت اعلیٰ ہے، ورنہ فضول ہے. انہوں نے کہا، بادشاہ نے کہا بتائیے 2 چیزیں کیا 20 چیزیں پیش کر دیں گے؟ اس نے کہا ایک تو یہ کہ اس محل کو کبھی زوال نہیں آئے گا، کبھی یہ باسی نہیں ہوگا، پرانا نہیں ہوگا، آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوگا، ڈیزائن پرانا نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ کہ اس کے رہنے والا کبھی جو ہے اس کو موت نہیں آئے گی. اگر ان 2 باتوں کی کوئی گارنٹی دے دے تو پھر تو بہت اچھا ہے، ورنہ بیکار ہے. یہ لذت کس وقت ختم ہو جائے ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں. تو اس لیے اس حقیقت کو بھی جان لینا کہ یہ دنیا عارضی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حقیقی شعور عطا فرما دے تو واقعتاً انسانی زندگی میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے. یہ 2 باتیں سمجھ لینا انسان کہ اصل تو اللہ کی ذات ہے، بس اس کائنات کا سارا نظام اسی کے کنٹرول میں ہے. اس بات کا یقین مانتے تو ہیں، ہم سب مانتے ہیں، لیکن یقین کامل حاصل ہو جانا، اور اسی طرح اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ لینا. مانتے تو ہے کہ یہ عارضی ہے، سب مانتے ہیں، میں اور آپ سب مانتے ہیں، لیکن یقین کامل وہ جو دل میں ٹھک جاتی ہے نا بات، اور اس کے تحت پھر انسان کا عمل ویسا ہی ہو جائے، وہ معاملہ نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ یقین عطا فرما دے. تو آگے فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے اس سے سوائے اس کے کہ جو عقل والے ہیں. عقل اور دانائی کی پختگی کا حاصل تو یہی ہے. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، جو بھی تم خرچ کرتے ہو، پھر بات وہیں آگے جی جو اللہ کی راہ پر مال خرچ کرنے کی بات ہے. وما انفقتم من نفقۃ، جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ پر مال میں سے اپنے، او نذرتم من نذر، یا تم نظر مانتے ہو کوئی، جسے ہم عام زبان میں منت مانگنا بھی کہتے ہیں. فإن اللہ یعلم، تو اللہ اس کو خوب جانتا ہے. جو بھی خرچ کرتے ہو، جو بھی اللہ سے یہ منت مانگنا، نظر مانگنا، یہ جائز ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے. جائز ہے، آپ منت مانگ سکتے ہیں. منت کس طرح مانگی جاتی ہے؟ اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا. اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ منت میں کوئی فرض کام نہیں اللہ سے اس کا وعدہ کیا جائے کہ اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں نماز پڑھنے لگ جاؤں گا 5 وقت کی. یہ تو فرض ہے بھائی، اس کا تو جواب دینا ہے، ورنہ تو گناہ گار ہے. کوئی نفلی عبادت، کوئی نفلی صدقہ، کوئی اس طرح کی بات جو ہے معاملہ وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ اس طرح کی منت مانگی جائے کہ جی نفلی صحیح، میرا تو اگر یہ کام ہو گیا تو میں کڑا پہن لوں گا. منت دا کڑا پائی ودے سی ہے جی، میں فلاں جی گلے میں کوئی وہ پہن لوں گا، دھاگا پہن لوں گا، میں گھوڑے کے نیچے سے گزروں گا،
میں جناب اعلیٰ فلاں جو ہے وہ اس طرح کے کوئی معاملات کروں گا جو الٹی سیدھی جو چیزیں ان کی کوئی حیثیت نہیں. میں فلاں دربار پہ ننگے پیر جاؤں گا, یہ کوئی نیکیاں نہیں ہیں, یہ کوئی اعمال نہیں ہے. تو فرمایا کہ اگر تم مانو تو ٹھیک ہے, لیکن اس میں بھی پھر وہی بات کہ یہ پہلو بھی سامنے رہے کہ یہ پسندیدہ نہیں ہے. کیوں؟ سودے بازی ہے نا بیسیکلی, سودے بازی. آپ میرا یہ کام کر دیجئے میں آپ کو یہ دوں گا, مثال ہے. اے اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ اللہ کی راہ پر خرچ کروں گا, مثال ہے. کیا اللہ پر تمہیں یقین نہیں ہے؟ تم پہلے خرچ کر دو نا. اے اللہ یہ میری طرف سے صدقہ قبول فرمائیے اور میری مشکل آسان فرما دیجیے. یہ زیادہ کیا خیال ہے, اپیلنگ بات کیا ہے؟ کجا یہ کہ آپ اللہ سے جو ہے سودے بازی کریں, اے اللہ کرے گا تو میں کروں گا. یہ طرز عمل جائز ہے لیکن پسندیدہ نہیں. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار, اور جان لو کہ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی, اگر تم جو صدقات ہیں زکوٰۃ ہے ان کو بتا کر دو تو بھی ٹھیک ہے, تب بھی اس پر اجر ملے گا. وَإِن تُخْفُوهَا, اور اگر تم کو ان کو چھپا کر دو, اخفا کرو, وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ, اور انہیں پہنچاؤ تم فقراء تک, فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. زکوٰۃ کا بتا دینا گناہ نہیں ہے, لیکن اگر نہ بتایا جائے, دینے والے کی نیت ہو کہ یہ میں جو رقم دے رہا ہوں کسی کو, یہ میں زکوٰۃ کے پیسوں میں سے دے رہا ہوں, اپنی جو میری زکوٰۃ بنتی ہے میں اس میں سے دے رہا ہوں. اگر دینے والے کی نیت ہے تو بتانا ضروری نہیں ہے, خاص طور پہ ایسی جگہ پر کہ جہاں کوئی رشتہ دار ہے, رشتہ ناتا ہے, تو وہاں اس کی عزت نفس مجروح ہوگی. اس سے اس کو اچھا تو نہیں نہ لگے گا کہ مجھے زکوٰۃ دے رہا ہے. تو اس لیے اس کا بتانا جو ہے وہ کوئی لازم نہیں ہے, لیکن اگر بتا دیا جائے تب بھی منع نہیں ہے, لیکن نہ بتایا جائے فرمایا تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ, اور یہ چیز جو ہے اللہ کی راہ پر خرچ کرنا یہ تمہارے گناہوں کی بخشش کا سبب بنے گا اللہ کے ہاں, اس کا کفارہ بن جائے گا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, اور اللہ جو تم اعمال کرتے ہو ان سے باخبر ہے, جانتا ہے, دیکھتا ہے. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ, اور نہیں ہے تمہارے ذمے کسی کو ہدایت دینا, بلکہ یہ کہ اللہ ہی کے ذمے ہے. اللہ جس کو چاہے گا, جس کے اندر طلب دیکھے گا ہدایت کی, جس کے اندر طلب ہوگی اللہ اس کو ضرور ہدایت دے گا, تمہارے ذمے نہیں ہے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ, اور جو بھی تم خرچ کرو گے اپنے مال میں سے, فَلِأَنفُسِكُمْ, تو جان لو اصلاً یہ تمہارے اپنے لیے ہے. تم جو اللہ کی راہ پر خرچ کر رہے ہو کہاں جا رہا ہے؟ اصلاً جا تو کسی کی جیب میں ہو سکتا ہے رہا ہے, کسی کے اوپر خرچ ہو رہا ہے, لیکن اصلاً مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھ لیتے ہیں, آپ بینک میں گئے اور میں نے اپنے بینک میں جا کر پیسے جمع کروائے اپنے اکاؤنٹ میں, ظاہراً کس کو دے کے آ رہا ہوں؟ بینک کے اندر ایک کیشیئر بیٹھا ہے, ایک شخص ہے جس کو میں جانتا بھی نہیں ہوں, وہ ہو سکتا ہے وہاں بدلتا بھی رہتا ہے, اس کو دے کے آ رہا ہوں نا. لیکن اصلاً کہاں جا رہا ہے وہ پیسہ؟ میرے ہی اکاؤنٹ میں, میرے ہی بینک اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے نا. تو اسی طرح تم جو بظاہر خرچ کر رہے ہو, کسی کو دے رہے ہو اللہ کی راہ پر, کہاں جا رہا ہے اصلاً؟ تمہارے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے, کہیں نہیں ڈوب رہا, کہیں ویسٹ نہیں جا رہا. تو اس لیے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ, تم جو بھی مال خرچتے ہو نا اللہ کی راہ پر, وہ تمہارے اپنے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے اللہ کے ہاں, وہی جمع ہو رہا ہے, کہیں نہیں ضائع جا رہا ہے, کہیں نہیں تمہارے کھاتے سے نکل رہا. سادی سی مثال ہے, کوئی میں نے مشکل بات کی ہے؟ بالکل جیسے تم وہاں دے کے آ رہے ہو اور تمہیں یقین ہے نا, بات یقین کی ہے کہ تمہارا اپنا ہی کھاتا بن رہا ہے, وہاں اپنی سٹیٹمنٹ بن رہی ہے جیسے یہاں بن رہی ہے جی, اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں واپس بھی کرتے ہیں. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ, اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو نہیں ہونا چاہیے وہ سوائے اس کے کہ اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے چہرے سے مراد اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے حصول کے لیے ہو, دنیا کے دکھاوے کے لیے نہ ہو, دنیا میں واہ واہ کرانے کا مقصد نہ ہو, دنیا کا کوئی مقصد حاصل کرنا نہ ہو, بس اللہ راضی ہو جائے یہ تمہارا مقصد ہو جو بھی تم اللہ کی راہ پر خرچ کرتے ہو. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ, اور جان لو کہ جو بھی تم خرچ کرو گے نا اللہ کی راہ پر اپنے مال میں سے, یوفا الیکم, پورے کا پورا تمہیں لوٹا دیا جائے گا, کچھ نہیں ڈوبنے والا اس راہ میں, کچھ نہیں ضائع جانے والا, ذرے کے برابر بھی فرمایا نا, وہ بھی تمہیں پیش کر دیا جائے گا.
ایک ایک چیز کا بدلہ ملے گا. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ, اور تم پر کوئی ظلم زیادتی نہیں کی جائے گی. لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور اب فرمایا اب یہ ایک اور مد ہے, وہ فقراء, للفقراء, وہ فقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ, جو اللہ کی راہ پر گھر چکے ہیں, اللہ کی راہ پر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, اللہ کے دین کے لیے محنت کر رہے ہیں, اللہ کی رضا کی خاطر خالصتاً اللہ کے دین کے لیے جو لوگ گھر چکے ہیں, مراد وہ اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں, ان کے پاس ٹائم نہیں بچا. اب ظاہری بات ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ دین کی خدمت بھی کر رہا ہے, ساتھ جو ہے وہ کہہ لیں کہ کام دھندہ بھی کرے گا, کاروبار بھی کرے گا, تو اس میں ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے مشکل ہے نا. جو سارا دن کھپ کھپا کے آئے گا 15 گھنٹے, وہ کیا ٹائم بچے گا اس کے پاس, کیا اس کے پاس ہمت بچے گی, کیا صلاحیت بچے گی. اور اسی طرح اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ مدرسے میں ایک استاد پڑھا رہا ہے, وہ اگر وہاں 10-12 گھنٹے پڑھا کے آیا, تو اب اس کے پاس کچھ صلاحیت اور کیا کچھ انرجی بچی ہے کہ وہ کوئی دنیا کا دھندا کر لے؟ اس کے پاس اس کے لیے نہیں بچے گا. تو ایسے لوگ جو کہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے خالصتاً یوں کہیں کہ اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں, اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں, تو ایسے جو تنگ دست ہیں, محتاج ہیں, ان کی مدد کرنا وہ بہت اعلیٰ کام ہے. لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رہے, اس کا نتیجہ, اس کا حاصل یہ نہیں نکلتا کبھی بھی کہ دین کو کاروبار بنا لیا جائے. دین کوئی کاروبار نہیں ہے, دین کا کام کرنا کوئی کاروبار نہیں ہے. کہ جناب دیکھیں ایک شخص, میں نے جیسے بتایا, اگر کوئی اساتذہ ہیں, مدارس میں پڑھا رہے ہیں, مسجد کے معاملات کو سنبھال رہے ہیں, چلا رہے ہیں, ان کے پاس فرصت مزید نہیں بچی. لیکن اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اب وہ اپنی ہر چیز کو بیچیں گے, چاہے وہ اساتذہ ہی ہیں, چاہے وہ مسجد کے وہ ائمہ اکرام ہو, کچھ بھی. اب مقصد یہ کہ ہمارے ہاں تو اب ہمارا ایک خاص طبقہ, خاص طور پہ وہاں تو دین کاروبار بن چکا ہے نا. تلاوت کرنے والا بھی پیسے لے گا, نعت پڑھنے والا بھی پیسہ لے گا, ہیں جی, اسی طرح جناب تقریر کرنے والا بھی پیسے لے گا. آپ ٹھیک ہے اپنے آپ کو مصروف کر چکے ہیں, اس کے لیے ایک تنخواہ ہے, بنیادی ضروریات زندگی ہیں, بالکل جائز ہے. لیکن اب اس کے علاوہ کیا دین کی ذمہ داری نہیں ہے کہ کہیں میں درس دینے جاؤں, کہیں کوئی خطاب کرنے جاؤں تو اس کے بھی چارجز لیے جائیں؟ وہی بات, نعت سننے والا تو آ کے بلکہ پیسے بھی دے گا, اور نعت پڑھنے والا کہے گا میرے ساتھ تو اتنے پیسے پہلے طے کرو گے تو میں پڑھنے آؤں گا. تجھے عشق رسول نہیں ہے, تو صرف پیسوں کے لیے پڑھے گا. اسی طرح کوئی خطیب ہو, کوئی قاری ہو, کوئی جو ہے نعت خواہ ہو, اس کو ایک کاروبار کی شکل دے لینا, دین کاروبار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں اصحاب صفا بھی تھے, دین سیکھ رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, اپنے آپ کو پوری طرح دین کے لیے وقف کر رکھا ہے, جو مل گیا الحمدللہ, فاقوں سے بھی دن گزر رہے ہیں. اس کے بعد جب دین الحمدللہ پھلا پھولا, آگے بڑھا, تو ٹھیک ہے کہہ لیجئے کہ بیت المال کے تحت آ گئی, مساجد بھی, دین کا کام بھی, تنخواہیں مقرر کر دی گئی. لیکن بیٹھ کے کہیں کسی محدث نے, کسی فقیہ نے دین بیچا نہیں ہے. تنخواہیں سرکار سے مقرر ہو گئی کہ ٹھیک ہے اپنی جو ہے گزر بسر تو کرنی ہے نا, پیٹ تو ان کے ساتھ بھی ہے, ضروریات زندگی. لیکن اس حد تک تو ٹھیک ہے. اس سے آگے پھر جو ہے کہ ہر کام کا ہی اگر پیسے طے کر کے چلا جائے گا تو یہ پھر کاروبار بن جاتا ہے, اور کاروبار کے اندر پھر خباثتیں پیدا ہوتی ہیں. کاروبار کے اندر تو پھر وہی بات ہے کہ کمپٹیشن بھی ہوتا ہے, پھر وہ میرے سے آگے کیسے نکل جائے, وہ میں پیچھے کیوں رہ جاؤں. پھر ایک دوسرے کی لیگ پولنگ ہوگی, پھر ایک دوسرے پر کفر کے فتوے ہوں گے, ایک دوسرے پر شرک کے فتوے ہوں گے, پھر ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی. ورنہ تو دین بڑا سادہ سادہ ہے, سب الحمدللہ مسلمان ہیں. مسلمانوں کے 5 مسلک ہیں پوری دنیا کے اندر. اہل سنت کے کہہ لیتے ہیں پہلے. اہل سنت کے پوری دنیا کے اندر 5 مسلک ہیں. 4 ائمہ کے فالوورز ہیں, حنفی ہیں, مالکی ہیں, شافعی ہیں, حنبلی ہیں, اور 5ویں اہل حدیث ہیں. یہ پانچوں کے پانچوں اہل سنت ہیں, ایک ہیں. یہ ایک مسلک ہے, ایک فرقہ ہے, یہ کوئی علیحدہ فرقہ نہیں ہے. ان میں سے کوئی ان میں سے غلط راستے پر نہیں ہے, کوئی ان میں سے گمراہ نہیں ہے, کوئی ان میں سے مشرک اور کافر نہیں ہے, کوئی ان میں سے گستاخ نہیں ہے. سب اہل سنت کے مسلک ہیں, پانچوں کے پانچوں, سب صراط مستقیم پر ہیں.
جو گمراہ فرقے تھے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقے بنیں گے اور 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جو ہے جنت میں جائے گا، تو اس کا یہ پانچوں ایک ہیں وہ جو جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ گمراہ جو 72 ہیں وہ اور ہیں، وہ تو جیسے قادیانی بھی تو پہلے مسلمان ہی کہلاتے تھے، بزرگ تو جانتے ہوں گے نا جی، پہلے قادیانی کیا کہلاتے تھے اپنے آپ کو؟ مسلمان۔ اب وہ امت نے کاٹ کے علیحدہ کر دیا، یہ ان 72 میں سے ہے کہ یہ وہ جہنمیوں میں سے ہیں، یہ کافر اور مرتد ہو گئے۔ تو اس طرح کے امت میں گروہ آئے، کاٹ کے امت نے علیحدہ کر دیا کہ نہیں بھائی یہ امت سے کٹے ہوئے ان کے عقائد، ٹھیک ہے۔ ہم نے وہ ان 72 فرقوں کا جو ہے وہ اطلاق کر دیا اپنے اوپر ہی، آپس میں ہی ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے سے بھاگ گئے۔ یہ پانچوں اہل سنت ہیں، جا کے پوچھئے، سکہ بند علماء سے پوچھئے، اہل سنت والجماعت انہی پانچوں کا نام ہے۔ ان پانچ کے علاوہ اہل سنت کا کوئی مسلک نہیں ہے پوری دنیا میں، اور چھٹا مسلک اگر ہے مسلمانوں کا کہہ لیجئے نام کا، وہ اہل تشیع ہے، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور اہل تشیع بھی اہل سنت کے نزدیک، پوری امت کے جو 5 مسلک ہیں ان کے نزدیک گمراہ ہے۔ اور اصل جو چیز ہے کہ ہم سب یہ پانچوں مسلک ایک ہی ہیں، صراط مستقیم پر ہے۔ اختلافات ہیں، ایک علمی نوعیت کے اختلافات ہیں، وہ صحابہ کے درمیان اختلافات نہیں تھے، ان کی بنیاد پر کوئی کافر اور مشرک نہیں ہو جاتا، کوئی جو ہے وہ گمراہ نہیں ہو جاتا۔ بہرکیف بات جو ہم پڑھ رہے تھے کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یعنی جو اصل بات سمجھانا چاہتا، یہ جو آج یہ ہم ایک دوسرے کے پیچھے چلنے کو تیار نہیں ہے نا، یہ اصلاً کاروباری نوعیت کو جب پہنچا دین کو کاروبار بنا لیا، اپنی اپنی دکانیں بنا لی، اپنی اپنی دکانیں چمکانے کا اب ذریعہ، ظاہری بات ہے میں کیسے کہوں کہ یہ اس دکان سے بھی سودا کھرا ملتا ہے یار، یہ پانچوں دکانیں ٹھیک ہیں، کیوں کہوں گا میں؟ کیونکہ میری دکان اونچی ہے نہیں، جب یہ نہیں کہوں گا میں اپنے پیچھے نہیں لگاؤں گا لوگوں کو، تو میری دکان کیسے چلے گی؟ دین کو کاروبار بنانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم ایک دوسرے پر بس وہی بات کہ ایک دوسرے کو گمراہ قرار دینے پر کھڑے ہیں۔ تو فرمایا کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ لوگ، وہ تنگ دست، وہ فقراء جو کہ دین کے راستے پر گھیر لیے جائیں اللہ کی راہ پر، اور وہ نہیں استطاعت رکھتے کہ وہ زمین میں کمائی کے لیے کچھ وقت نکال سکے، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اور گمان کرتے ہیں انجان لوگ کہ وہ بے نیاز ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے، وہ مالدار ہیں، غنی ہیں۔ تعرفهم بسیماہم، تم ان کو چہروں سے پہچان سکتے ہو، انسان کے چہرے سے بھی اس کی کہہ لیں کہ مالی کیفیت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، بڑی اہم بات ہے۔ بس اسی پر ہی یہ آیت پر ختم کر دوں گا میں اپنی بات کو انشاءاللہ۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ کر، لحاف کسے کہتے ہیں جی؟ وہ رضائی، کمبل، وہ تو چمٹ جاتا ہے نا، تو فرمایا وہ لوگوں سے چمٹ کر ان کے پیچھے پڑ کے نہیں ان سے مانگتے۔ ہم نے آج جو کاروباری لوگ ہیں مانگنے والے، آج ہمارے ہاں تو کاروبار بن چکا ہے نا، بیگری، فقیر جو ہے کاروبار ہے، یہ مانگنے والے نہیں ہیں، یہ محتاج نہیں ہیں، یہ تو بزنس مین ہے بھائی، سیدھی سی بات ہے۔ مانگنے والے کی تعریف میں یہ نہیں آتے۔ مانگنے والا تو وہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ سفید گھوڑے پر بھی سوار ہو کے آئے تو اس کی مدد کرو۔ وہ مانگنے والا کون ہے؟ وہ پہلے اس محتاج کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اگر وہ واقعی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، تو پھر ہی آپ اس کو سفید گھوڑے پر بھی، میں اس کی مثال دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی دوست مرسڈیز پر چڑھ کے آپ کے پاس آئے، قرض مانگنے آ جائے، ہو سکتا ہے اس کے حالات ایسے ہو جائیں کہ قرض مانگنے آ جائے، آپ سے کوئی مدد مانگنے آ جائے، کوئی تعاون حاصل کرنے آ جائے، پاسبل ہے نا، آپ کو پتا ہے یار یہ اس وقت واقعتاً ضرورت مند ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ ضرورت مند ہی نہیں ہے، اس کا تو کاروبار ہے، صبح سے لے کے شام تک سب سے 1-1 روپیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ مومن جو ہے وہ درہم 2 درہم کا سوال نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی عزت نفس کو نہیں بیچتا، یہ تو اپنی عزت نفس بیچے ہوئے ہیں اور بس مانگنے پر تلے ہوئے ہیں، انہوں نے تو یہ کاروبار بنایا ہوا۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اپنے مال میں سے تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے، اللہ جانتا ہے جو تم خرچ کر رہے ہو کس نیت سے خرچ کر رہے ہو۔ تو اگر تم
جو ہے وہ صحیح طریقے سے خالص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے خرچ کرو گے، کسی دکھاوے کے لیے نہیں خرچ کرو گے۔ پچھلے ہفتے ہم نے یہ بڑا تفصیل سے پڑھا کہ دکھاوے کے لیے تو خرچ کرنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، جس نے صدقہ کیا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ سب جانتا ہے، اس کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے جو باتیں سمجھنے کا موقع دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔